فضائل نماز جماعت کے فضائل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو حدیث پاک ہے جمع کی نماز کے ساتھ ہے، جماعت کے فضائل کے حوالے سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ ہوتی ہے۔ شیخ صاحب فاطمی لکھتا ہے جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور ثواب ہی کی نیت سے پڑھتا ہے تو معمولی سی بات ہے کہ گھر میں نہ پڑھے، مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھ لے کہ نہ اس میں کچھ مشقت ہے نہ دقت، اور اتنا بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ کون شخص ایسا ہوگا جس کو 1 روپے کے 27 یا 28 روپے ملتے ہوں اور وہ ان کو چھوڑ دے، مگر دن کی چیزوں میں اتنے بڑے نفع سے بھی بے توجہی کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو دن کی پرواہ نہیں، اس کا نفع ہم لوگوں کی نگاہ میں نفع نہیں۔ دنیا کی تجارت جس میں 1 آنا 2 آنا پھر روپیہ نفع ملتا ہے، اس کے پیچھے دن بھر خاک چاندتے ہیں۔ آخرت کی تجارت جس میں 27 گنا نفع ہے، وہ ہمارے لیے مصیبت ہے۔ جماعت کی نماز کے لیے جانے میں دکان کا نقصان سمجھا جاتا ہے، بکری کا بھی نقصان بتایا جاتا ہے، دکان کے بند کرنے کی بھی دقت کہی جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کی یہاں اللہ جل شانہ کی عظمت ہے اور ان کے وعدوں پر ان کو اطمینان ہے، اور اللہ کے وعدوں پر ان کو اطمینان ہے، اس کے اجر و ثواب کی کوئی قیمت ہے، ان کے یہاں یہ لیچر عذر کچھ بھی وقعت نہیں رکھتے، ایسے ہی لوگوں کی اللہ جل شانہ نے کلام پاک میں تعریف فرمائی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت، 3 باب کی شروع میں پوری آیت میں ترجمہ موجود ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو معمول اذان کے بعد اپنی تجارت کے ساتھ تھا، وہ حکایت صحابہ کی 5ویں باب میں مختصر طور پر گزر چکا ہے۔ سالم حداد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، تجارت کرتے تھے، جب اذان کی آواز سنتے تو رنگ متغیر ہو جاتا اور زرد پڑ جاتا، بے قرار ہو جاتے، دکان کھلی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور یہ اشعار پڑھتے: اذا ما دعا داعیکم قمتم مسرعا مجیبا لمولا جل لیس لہ مثلہ۔ جب تمہارا منادی مؤذن پکارنے کے واسطے کھڑا ہو جاتا ہے تو میں جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہوں، ایسے مالک کی پکار کو قبول کرتے ہوئے جس کی بڑی شان ہے اور اس کا کوئی مثل نہیں۔ اجیب اذا نادا بسمع وطاعت وبنشوۃ لبیک یا من لہ الفضل۔ جب وہ منادی مؤذن پکارتا ہے تو میں بحالت نشاط اطاعت و فرمان برداری کے ساتھ جواب میں کہتا ہوں کہ اے افضل و بزرگی والے، لبیک یعنی حاضر ہوں۔ وَيَصْفَرُّ لَوْنِي خِيفَةً وَمَهَابَةً وَيَرْجِعُ لِي عَنْ كُلِّ شُغْلٍ بِهِ الشُّغْلُ۔ اور میرا رنگ خوف اور ہیبت سے زرد پڑ جاتا ہے، اور اس پاک ذات کی مشغولی مجھے ہر کام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ وَحَقِّكُمْ مَا لُذُّ لِي غَيْرُ ذِكْرُكُمْ وَذِكْرُ سِوَاكُمْ فِي فَمِّ قَطُّ لَا يَحْلُو۔ تمہارے حق کی قسم، تمہارے ذکر کے سوا مجھے کوئی چیز بھی لذیذ نہیں معلوم ہوتی، اور تمہارے سوا کسی ذکر میں بھی مجھے مزہ نہیں آتا۔ متى يجمع الایام بینی وبینکم ویفرح مشتاق اذا جمع الشمل۔ دیکھیے زمانہ مجھ کو اور تم کو کب جمع کرے گا، اور مشتاق تو جب ہی خوش ہوتا ہے جب اجتماع نصیب ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔